السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تقوی کی بنیاد پر اسے بہت اچھا ہی انعام عطا کرتے ہیں اور بہت زبردست جزا عطا کرتے ہیں جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک نوجوان ولی کا قصہ بیان کریں گے جس نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے ہاتھ کی انگلیاں جلا دیں۔ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سے مستفیض ہو سکیں۔ ایک یونیورسٹی کے معلمات نے ایک آثار قدیمہ کا مشاہدہ کرنے کے لیے سفر کا آغاز کیا۔ تمام طالبات کو لے کر بس میں سوار ہو گئے۔ جب گاڑی منزل مقصود تک پہنچ گئی، جس علاقے میں گاڑی پہنچی وہاں بہت کم باشندے رہتے تھے۔ طالبات بس سے اتریں اور پرانے آثار قدیمہ کو دیکھنے اور تحریر کرنے لگیں۔ پہلے تو سب نے مل جل کر مشاہدہ اور تبادلہ خیال کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد طالبات بکھر گئیں اور اپنے اپنی پسندیدہ چیز کے پاس کھڑی ہو گئیں۔ ایک طالبہ جو معلومات جمع کرنے میں بہت زیادہ مشغول ہو گئی اور وہ دیگر طالبات سے کافی دور نکل گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد تمام طالبات بس میں سوار ہو گئیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ تمام طالبات بیٹھ چکی ہوں گی اور واپسی کے سفر پر روانہ ہو گئیں، لیکن وہ طلبہ جو بہت مشغول تھی معلومات اکٹھی کرنے میں وہ رہ گئی۔ جب کافی دیر ہو گئی وہ واپس آئی، لیکن وہاں کوئی نہ پایا اس نے کسی کو۔ اس نے بلند آواز سے پکارا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ پیدل چلتے ہوئے ساتھ والی بستی میں جاتی ہوں، شاید کوئی کسی طریقے سے کسی وسیلے سے میں واپس اپنی منزل تک پہنچ جاؤں۔ کافی دیر چلنے کے بعد اسے ایک جھونپڑی سی دکھائی دی۔ وہ اس کے قریب گئی اور دستخط دی۔ ایک نوجوان نے دروازہ کھولا جس کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ وہ ایک ساتھ ہی دہشت زدہ ہو کر بولی کہ یہاں مجھے رہنے کے لیے جگہ مل سکتی ہے، میں ایک طالبہ ہوں، یہاں میری ایک اسکول بس آئی تھی لیکن وہ مجھے یہاں تنہا چھوڑ کر چلے گئے اور مجھے واپسی کا راستے کا علم نہیں ہے۔ نوجوان نے کہا تو ایک الگ تھلگ بستی میں ہے اور تیرا گھر جنوب میں ہے جبکہ تو اس وقت شمال میں ہے اور یہاں کوئی تیرا نہیں ہے۔ تو اس طلبہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی کیونکہ رات ہو چکی تھی، وہ رات اور کہاں گزارتی۔ تو اس نے کہا مجھے اندر آنے کی اجازت دو تاکہ میں رات گزار سکوں اور صبح اپنی منزل کی طرف جانے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کر سکوں، کوئی راستہ نکالا جا سکے۔ نوجوان نے طلبہ سے کہا کہ اندر آ جاؤ اور اس چارپائی پر سو جاؤ، اور وہ جھونپڑی کے ایک جانب سو گیا۔ اس نے چادر لی اور سائیڈ پہ بیٹھ گیا۔ لڑکی چارپائی پہ لیٹ گئی اور وہ خوف زدہ تھی۔ اس کی آنکھوں کے سوا باقی بدن اچھی طرح ڈھانپ لیا اور نوجوان کی طرف دیکھنے لگی۔ نوجوان کمرے کے ایک جانب بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں کتاب تھی۔ اچانک کتاب کو بند کیا، سامنے جلتی موم بتی کو دیکھنے لگا۔ اس کے بعد اس نے اپنی انگلی کو 5 منٹ تک شمع کے اوپر رکھ دیا اور اسے جلا دیا۔ اس نے باری باری تمام انگلیوں کو جلا دیا۔ لڑکی دیکھتی رہی، خاموشی سے رو رہی تھی۔ وہ خائف تھی کہ یہ کوئی جن بھوت ہے جو منتر وغیرہ کی پریکٹس کر رہا ہے۔ دونوں میں سے رات بھر کوئی ایک نہ سویا۔ جب صبح ہو گئی اس نے لڑکی کو ساتھ لیا اور منزل مقصود تک پہنچایا۔ لڑکی نے یہ قصہ اپنے والدین سے بیان کیا لیکن اس کے باپ کو یقین نہ آیا اور وہ لڑکی شدت خوف کی وجہ سے بیمار پڑ گئی۔ لڑکی کا باپ مسافر کی روب میں اس نوجوان کے پاس گیا اور اسے کہا مجھے راستہ بتا دو۔ اس نے نوجوان کے ہاتھ کو باغور دیکھا تو اس کی انگلیوں پہ پٹی بنی ہوئی تھی۔ اس نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا 2 رات قبل میرے پاس ایک حسین و جمیل لڑکی آئی تھی، وہ میری جھونپڑی میں رات بسر کرنے کے لیے آئی تھی۔ شیطان نے مجھے وسوسہ ڈالا اس خوف سے کہ میں کوئی حرکت نہ کر بیٹھوں۔ میں نے ایک کے بعد دیگر اپنی انگلیاں جلا دیں تاکہ ابلیس کے مکر و فریب سے پہلے ہی شیطانی شہوت بھی اس کے ساتھ جل جائے اور برائی کا خیال میرے دل کے اندر سے نکل جائے، کیونکہ جو میرا خیال تھا وہ انگلیوں کے جلنے سے زیادہ اذیت ناک تھا۔ نوجوان لڑکی کے باپ کو بہت پسند آ گیا اور اس نے اس کی دعوت دی اور اس کے گھر آیا۔ ساتھ یہ بھی کہا وہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن نوجوان نے یہ نہیں بتلایا کہ وہ حسین لڑکی اس کی بیٹی ہے۔ کہ نوجوان کو اس نے اس بات سے ناآشنا رکھا
کہ وہ جو لڑکی جس نے اس کی جھونپڑی میں رات بسر کی تھی وہ اس کی بیٹی تھی۔ جب اس نے نوجوان نے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کو ایک رات حرام سے اجتناب کرنے کی وجہ سے زندگی بھر کے لیے وہ لڑکی اس کو مل گئی، اور وہ بھی حلال طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک کریں۔